गुज़िश्ता जुमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मोजज़ाए मेराज के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ की थी। आज भी उसी ही की मुतालिका 2-3 बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान और यकता मोजज़ा है। किसी और नबी का ऐसा मोजज़ा नहीं है। कुरान मजीद के अंदर इसको 2 जगह पर बयान किया गया है, जैसा कि पिछले जुमा भी मैंने अर्ज़ किया था। 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुक़द्दसा जो मैंने अभी पढ़ी है, इसमें सफ़र इसरा को बयान किया गया है, जो ज़मीन पर सफ़र हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक। बुराक जो जन्नत से लाई हुई सवारी थी, उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र किया है। और इस सफ़र के दौरान भी रास्ते में 2-3 जगहों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्रेक हुई है। सवारी से उतरे हैं, नवाफिल पढ़े हैं। एक यसरब जो अब मदीना मुनव्वरा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह बनना था, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, ठहरे और आपको बताया गया कि ये वो जगह है जहाँ किसी ज़माने में कभी आपने आना है, जहाँ रहना है, हिजरत करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौलद, जहाँ उनकी जाए पैदाइश है मकाम लुद्द, वहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्रेक हुई, सवारी से उतरे, आपने नवाफिल अदा की। ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने रास्ते में उस जगह पर भी ब्रेक हुई जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है, वहाँ भी मेरी ब्रेक हुई और मैंने कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा है। गर्ज़े के ये सफ़र का हिस्सा, इसको इसरा कहते हैं। ये नस्स कती से साबित है, इसका मानना फ़र्ज़ है, ईमान है, वरना इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ज़मीन से ऊपर शुरू हुआ है, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे ऊपर मकाम रफ़, हत्ता कि उससे ऊपर सरीख़ुल अक़लाम का मकाम, फिर उससे भी ऊपर हुज़ूर फरमाते हैं सब्ज़ रंग का पिंगूड़ा लाया गया, उसके अंदर मुझे ऊपर ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और फरिश्ता मेरे साथ हुआ। फिर एक मकाम आया कि वो फरिश्ता भी रुक गया, फिर मैं खालिस नूर में दाखिल हो गया, जो चारों तरफ नूर ही नूर था। और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ख़ास मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ, जिसको कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। ये सूरह नजम के अंदर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इशारों के अंदर इस पूरे सफ़र को बयान किया कि अल्लाह के नबी ने वहाँ देखा जो देखा, अल्लाह ने हुजूर की तरफ वही की जो वही की। यानी इजमाल इसलिए रखा कि गोया उसकी हकीकत पर आगाह होना हमारे अक्लों में इसकी सकत ही नहीं है। जितना कुर्ब इस मौके पर नूर के अंदर, नूर के पर्दों के अंदर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का इतना मखलूक में से किसी को नहीं हुआ। और ज़ाहिर है जितना कुर्ब होता है उतना मार्फत होती है, जितना जो जिसके करीब होता है उतना वो उसको जानता होता है। तो चूँकि हुजूर की कुर्बत सबसे ज़्यादा है, इसलिए हुजूर की मार्फत भी अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज़्यादा है। और जितना जो जिसको जानता होता है उतना वो उसके बारे में बता सकता है। मेरे बारे में जो जितना जानता होगा वही बता सकेगा। अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह की मखलूक में से सबसे ज़्यादा जानने वाला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह की हम्द व सना और तारीफ़ भी
سب سے زیادہ کرنے والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقتاً شان ہے، عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہونا ہے، یہ دنیا، یہ زمین اس کے لیے تنگ ہے، اس کا ظرف ہی چھوٹا ہے، یہ برتن ہی چھوٹا ہے، اس میں ان کی حقیقت ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ان کی حقیقت کے اظہار کے لیے قیامت کا دن ہے، وہاں حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بھی حقیقتاً کما حقہ ظاہر ہوگا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہونا بھی مکمل ظاہر ہوگا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، مثال کے طور پر ہم نے اس کا نام رکھ دیا عبد الرحمن۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ مدرسہ گیا، قاری صاحب کے پاس گیا، اللہ نے اس کو حافظ بنا دیا، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حافظ عبد الرحمن۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس بچے نے قرات کا کورس کر لیا، تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ حافظ قاری عبد الرحمن۔ اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اسے عالم بنا دیا، 8 سال لگا کے اس نے دین کا مکمل کورس سیکھ لیا، اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ حافظ قاری مولانا عبد الرحمن۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس نے 2-3 سال لگا کے پی ایچ ڈی فی الفقہ کر لیا، تخصص فی الفقہ کر لیا، تو اب اسے ہم کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے حافظ قاری مولانا مفتی عبد الرحمن۔ اب یہ جو لفظ بڑے ہیں، حافظ کا، پھر قاری کا، پھر عالم کا، پھر مفتی کا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایک ایک لفظ اس بچے کے ایک ایک کمال پر دلالت کرتا ہے۔ جتنا کمالات بڑھتے جائیں گے اتنا نام بڑھتے جائیں گے۔ سب سے زیادہ نام کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کمالات سب سے زیادہ ہیں۔ اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ کمالات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک اول عالم نے ایک کتاب لکھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 نام جمع کیے قرآن و حدیث سے۔ اور یہ بھی کوئی بس نہیں ہے، اسی پر بھی کوئی حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے مخلوقات میں جس میں جتنا کمالات زیادہ ہوں گے اتنا اس کے القابات زیادہ ہوں گے، اس کی صفات زیادہ بیان کی جائیں گی۔ اس لیے میں نے سمجھانے کے لیے بچے کی مثال دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ کا جو قرب خاص حضور کو نصیب ہوا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلندی عطا فرمائی، اتنا اپنا قرب عطا فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ 2 کمانیں ہیں اور ان کی 2 رسیاں ہیں، یوں ملاؤ تو بالکل رسیاں آپس میں متصل ہو جاتی ہیں، درمیان میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ ساعۃ، میری اللہ کے ساتھ ایک لحظہ ایسی قربت ہوئی، لا یسع فیہ ملک مقرب، اس میں کسی مقرب فرشتے کی بھی گنجائش نہیں تھی، ایسی 1 to 1 قربت۔ یہ چونکہ قربت انتہا درجے کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت بھی انتہا درجے کی۔ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے وہی اس کو اتنا زیادہ جانتا ہوتا ہے، اور جو جتنا جانتا ہوتا ہے وہی اس کے اوصاف زیادہ بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے میں، دھوپ میں، زمین تانبے کی، سورج نیزے کے برابر، نفسا نفسی کا عالم، اللہ کی ذات جلال میں، اللہ کی ذات غضبناک، دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں کا حساب گزر جائے گا۔ اگرچہ وہاں سورج چاند نہیں ہوں گے، اس طرح دن رات نہیں ہوں گے، ایک ہی دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن فرمایا اللہ کا غضب اتنا ہوگا، جلال اتنا ہوگا کہ مخلوق اس کی تاب نہیں لا سکے گی، اور آپس میں چیمیں گویاں ہوں گی کہ اب حساب کتاب ہو، بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کا غضب، اللہ کا جلال اب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ حال ہوگا تو اس وقت مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک
ایک ایک نبی کے دروازے پہ جائے گی، ایک ایک نبی کی خدمت میں جائے گی، اللہ سے سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع کیا جائے، سارے جواب دے دیں گے نفسی نفسی، ہمیں اپنی فکر ہے، ہم تمہاری فکر ہے نہیں کر سکتے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہی لوگ بمائے انبیاء آئیں گے، حضور فرمائیں گے ہاں میں اللہ کی درخواست کرتا ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں پھر تشریف لے جائیں گے، اور پھر جا کر کے کچھ بولے بغیر سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، اور وہ ایک سجدہ دنیا کے لحاظ سے 7 دنوں کے برابر ہوگا۔ فرمایا اس سجدے میں میری اتنی آنسو بہیں گی کہ زمین تر ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ کا غضب میرے اس سجدے کی وجہ سے وہ رحمت میں، مہربانی میں بدلے گا، اللہ شفیق ہو جائے گا، مہربان ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو سجدہ کیا کرو، اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو سجدہ کیا کرو، وہاں اللہ غضب میں ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں جو عمل کرنا ہے وہ سجدے والا عمل کرنا ہے، اور لمبا سجدہ کر کے اللہ اتنا مہربان ہو جائے گا کہ رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کیے بغیر خود اللہ کی طرف سے پیشکش ہوگی، یا محمد ارفع راست، اے مدنی کریم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاؤ، سل توتا، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، اشفا تشفا، تم سفارش کرتے جاؤ میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ سر اٹھائیے۔ اب حضور جب سر اٹھائیں گے، سفارش کریں گے، صرف اپنی امت کی نہیں کریں گے، صرف اپنی امت کی نہیں، تمام انبیاء کی امتوں کی، اور صرف ماننے والوں کی نہیں، نہ ماننے والوں کی بھی، ورنہ حساب کتاب شروع نہ ہو تو نہ ماننے والے تو زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے زیادہ مصیبت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو حساب کتاب شروع ہوگا تو اس کا فائدہ جہاں حضور کی امت کو ہوگا وہاں سابقہ نبیوں کی امتوں کو بھی ہوگا، اور جہاں ماننے والوں کو ہوگا وہاں نہ ماننے والوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے حضور رحمت للعالمین، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو فرمایا جب میں سفارش کروں گا، اب مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا جائے گا، اب مقام وسیلہ نصیب ہوگا، جس کو اذان کی دعا کے بعد، جو اذان کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں اس میں حضور کے لیے وسیلے کا مقام مانگتے ہیں، اس میں باقاعدہ لفظ ہے وسیلے کا، اور حضور نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا کیا کرے، فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اب یہ آسان سی دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، دعا ہے کہ نہیں اذان کے بعد والی، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس میں مقام وسیلہ اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہی مقام ہے، ایک ہی بندے کو نصیب ہونا ہے، اور وہ امید ہے کہ میں ہوں گا۔ ہم کہتے ہیں یقیناً وہ آپ ہی ہوں گے۔ مقام محمود بھی اسی کو کہتے ہیں، مقام وسیلہ بھی اسی کو کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنانا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو جب سفارش کریں گے، جو پریشان تھے، بڑے مجبور کھڑے تھے، تو تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب وہ لوگ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، جو مخالف تھے، دشمن تھے، ابو جہل جیسے بھی، ان کی زبان سے بھی نکلے گا واہ واہ، تو یہ ہوگا محمد۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب یہاں پوری کائنات کی انسانیت جمع ہے، جس نے بھی دنیا میں آنکھ کھولی، چاہے 1 منٹ کے لیے کھولی، سارے کے سارے وہاں موجود ہیں۔ اب سارے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے گن گا رہے ہیں۔ تو شان محمد کا کمال اظہار ہو رہا ہے، مکمل اظہار، کمال کامل اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، شان محمدی کا اب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا جب میں سجدے کے بعد دعا شروع کروں گا تو اس دعا کے اندر اللہ پاک میری زبان پر، میرے قلب میں، میرے دماغ میں وہ حمد کے کلمات القاء فرمائیں گے کہ جن کلمات کے ذریعے سے آج تک کسی نے بھی، نہ کسی نبی نے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی ولی نے، کسی نے بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ حتیٰ کہ یوں فرمایا کہ میں بھی اگر چاہوں کہ اب ان کے الفاظ سے تعریف کروں تو میں نہیں کر سکتا۔
उस वक़्त अल्लाह वो कलिमात इल्क़ा फरमाएंगे और उन कलिमात से मैं अल्लाह की हम्द करूँगा। तो ये हुजूर की शान अहमदियत का इजहार होगा, कामिल तौर पर हुजूर का अहमद होना का इजहार, कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले वो क्या होंगे, उस वक़्त हुजूर की शान का इजहार होगा। तो ये जो हुजूर सल्लम का मोजज़ाए मेराज है, ये भी हुजूर की अज़मत शान के इजहार के लिए है। जहाँ जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को हम सोचना समझना गौर करना चाहें, यकीन जाने हमारी अक्लें बहुत कोहता हैं। हुजूर की अज़मत और शान इससे बहुत बड़ा और बड़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए मेराज की सिर्फ एक बात अर्ज कर देता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ाए मेराज हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने से। मुख्तलिफ रिवायतें हैं सन के लिहाज से, 3 साल पहले, 1.5 साल पहले, 5 साल पहले, 6 महीने पहले, ये सारी रिवायात हदीस की किताबों में मौजूद हैं, तारीख़ी रिवायात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ाए मेराज हुआ, जिस्मानी हुआ, पूरे इसी वजूद के साथ हुजूर सल्लम तशरीफ़ ले गए। रात के थोड़े से हिस्से में हुआ है, इसलिए मुनकरीन ने बड़ा शोर मचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी मस्जिद में कुछ देर सहाबा के साथ तशरीफ़ रखते थे। अल्लाह हमें भी मस्जिद में बैठने का शौक़ नसीब फरमाए, तौफीक दे। हम तो भागते हैं, इमाम की दुआ से भी पहले भागने की कोशिश करते हैं। हुजूर तशरीफ़ रखते थे, उसमें 2 काम होते थे। एक ये कि किसी ने अगर कोई ख्वाब देखा होता तो वो हुजूर सल्लम के सामने बयान करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक ये मकसद होता, और एक ये होता कि इस वक्त अगर किसी ने कोई दीन की बात सीखनी पूछनी है, कोई मसला है या कोई नई वही नाजिल होती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा फरमाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज्य रिवायत के मुताबिक आज 26 रजब मुरज्जब है और कल का आज की 26 है, तो आज जो रात आ रही 27 की रात है। राज्य रिवायत के मुताबिक यही है, अकवाल और भी हैं कि 27 रजब की रात को हुजूर सल्लम को ये वाक़या मेराज पेश आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद इस वाक़े का तज़किरा फरमाया। आपने ये वाक़या जिक्र किया, लोगों को बतलाया। इत्तेफाकी बात है, जब हुजूर ने ये वाक़या बतलाया उस वक़्त उस मजमे में सहाबा में मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे। आपने बतला दिया, सहाबा को सुना दिया। अब ये बात मुवाफ़िकीन तक भी पहुंची और मुनकरीन तक भी पहुंची, अबू जहल की पार्टी तक भी पहुंची। अच्छा, हम तो पहले कहते थे इसके दिमाग का कोई मसला है, भला ये बात भी मानने वाली है। महीने भर का सफ़र है बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस, वो भी कहता है मैंने रातों रात आना जाना कर लिया, इतनी ब्रेकें भी लगाई, फिर इतने 7 आसमानों से ऊपर भी गया, फिर जन्नत जहन्नम भी देखी। ये सारा भला ये भी हो सकता है? इसका मतलब है कि वाकई कोई मामला और है, ये कोई ये बात कोई मानने की है। अबू जहल के हाथ में बड़ा हथियार आ गया। अब जिसको कहूँगा कौन मानेगा ये बात, ये तो अकल नहीं मानती। अबू जहल दौड़ा, अबू बकर सिद्दीक को तलाश करूं, उसको कहूं हम पहले कहते थे, तू कहता है मेरा सच्चा दोस्त है, वो सच है, भला ये बात भी सच्ची हो सकती है। अब अबू जहल ने सहाबा से सुना, खुद नबी पाक सल्लम के वास्ते से सुना, और अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल से सुना कि तेरा दोस्त ये कहता है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर मेरे दोस्त ने कहा है तो रब्बे काबा की कसम है सच कहा, इसलिए कहते हैं सिद्दीक है। हर एक ने दलील मांगी, अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी दलील नहीं मांगी। बस इतना पता चला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला है, बस उसके बाद दलील की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल के ज़ुबान से भी ये वाक़या सुना, सिर्फ इतना पूछा, मेरे दोस्त ने कहा है, उसने कहा है, उसकी ज़ुबान से निकला है, हाँ निकला है, तो बस फिर सच है, बस फिर सच है। कहते हैं जी कैसे हो सकता है? ऊपर तो फ़िज़ा के अंदर एक कुर्रा ऐसा आता है जिसमें आग ही आग है, उससे ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, उस आग में तो जल जाता है। तो अल्लाह ने ये मसला पहले ही हल कर दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा आग में रहे, आग ने जलाया, बल्कि फरमाते हैं जितना मेरे अच्छे दिन वहाँ गुजरे कभी और जगह ऐसे गुजरे ही
نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ایک قرہ ایسا آتا ہے وہاں سانس بند ہو جاتی ہے، آکسیجن بند ہو جاتا ہے، اس سے اوپر بندہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن نہیں ملتی، کیسے زندہ رہے گا؟ وہ تو مر جائے گا۔ تو یہ کیسے کہے ساتوں آسمانوں سے اوپر؟ تو اللہ نے یہ مسئلہ بھی پہلے حل کر دیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصہ پانی کے اندر رہے، آکسیجن کہاں سے آتی رہی؟ پانی کے اندر الگ، پھر پانی نہیں، اس مچھلی کا پیٹ الگ، ایک نبی رہا اور 40 دن رہا، تو آکسیجن کہاں سے آتی رہی؟ تو اللہ نے یہ مسئلہ پہلے حل کر دیا ہے کہ یہ سارے اختیارات کس کو ہیں؟ اللہ کو ہیں۔ اس لیے معراج کے بارے میں فرمایا حضور گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا ہے، حضور گئے نہیں بلکہ اللہ پاک لے گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہوا تھا، کافروں نے بھی سنا ہوا تھا، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کا اس وقت سردار تھا، سرغنہ تھا، ان کا بڑا تھا، بعد میں اللہ نے اسلام ایمان کی توفیق بخشی۔ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، یہ گیا ہوا ہے تجارتی قافلہ لے کر کے شام میں، ہرقل کی حکومت ہے، بادشاہ ہے جو روم کا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اس کو کہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، کتنا عجیب لفظ ہے، مان لو بچ جاؤ گے، ہائے ہائے، بڑے سے بڑے حکمران کو بھی یہی لکھا، مان لے بچ جائے گا، ورنہ اگر میری نہیں مانے گا تو نہیں بچ سکے گا، اسلم تسلم، مان لے بچ جائے گا۔ اس نے کہا یہاں بلاؤ ان کے کوئی علاقے کے بندے، بلایا گیا، ابو سفیان لایا گیا، قافلہ پورا تھا۔ یہ بندہ جانتے ہو؟ ہاں جی جانتے ہیں۔ مختلف سوالات کیے، ایک سوال یہ تھا کبھی زندگی میں اس نے جھوٹ بھی بولا؟ تو ابو سفیان کہنے لگا دل میں تھا کہ کوئی کسی طریقے سے اس کو بدگمان کروں، اس کو کسی طریقے سے بد اعتماد بناؤں، تو میں نے کہا بولا تو نہیں، ایک واقعہ اس کا میں آپ کو سناتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں کیا یہ بھی سچا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے واقعہ معراج سنا دیا کہ بھلا یہ ماننے والی بات ہے؟ وہ یہ کہتا ہے۔ تو ابھی میں سنا رہا تھا تو اس کے سرانے اسی کے مذہب کا بہت بڑا عالم جو بیت المقدس کا امام تھا وہ کھڑا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کتنا پہلے کا وہ سناتا ہے؟ کہ جی آج سے تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے کی بات کرتے بھائی جو میں سنا رہا ہوں، اس نے یہ کہا تھا۔ کہتے بس ٹھیک ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں تو بڑا پریشان تھا۔ 8-10 سال پہلے بیت المقدس کا جب آخر میں عشاء کے بعد میں دروازے بند کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، اس دن میں دروازے بند کرنے لگا تو میں دروازہ جتنا زور لگایا بند نہیں ہوا، مستریوں کو بلایا، کاریگروں کو بلایا، دروازہ بند نہیں ہوا، جی اوپر دیوار بیٹھ گئی ہے، دروازے پر بوجھ آ گیا ہے، اب یہ مسئلہ دن کو ہوگا، اس وقت حل نہیں ہوتا، غرض ہم مجبور ہو کے دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ صبح کو آیا تو دیکھا، پتہ چلا ادھر کوئی سواری بھی باندھی رہی ہے، ادھر کوئی بندے بھی رات کو آئے گئے ہیں۔ میں تو پریشان تھا کہ کس کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا، اور صبح کو دروازے کو ہاتھ لگایا تو ویسے ٹھیک ہے، نہ کوئی وزن پڑا ہے، نہ کوئی دروازہ رکاوٹ ہے، وہ ویسے بند ہو گیا جس روزانہ بند ہوتا تھا۔ تو ہم پریشان تھے اتنے سالوں سے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ واقعتاً اس وقت وہ آئے تھے۔ وہ جو ابو سفیان سنا رہا تھا اپنے لیے کس لیے کہ انکار ہو جائے گا، اللہ نے اس کی دلیل وہاں سے پیش کر دی۔ کافر اس وقت، وہ یہودی عالم تھا، کوئی مسلمان تو نہیں تھا، اس کی زبان سے اللہ نے تصدیق کرا دی۔ اس لیے حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور یہ حق مسلمانوں تمہارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس نبی کے امتی ہیں، آپ ایسے عظمتوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی شان، اس نبی کی عظمت، اس نبی کے قربان جو اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے وہ نبی دے دیا۔ اللہ قیامت میں بھی اس کی سفارش نصیب کر دے، اور زندگی اس کی سنت کے مطابق ہمیں نصیب کر دے۔ سنتیں پڑھیں۔